بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 نصیحت آموز کہانیاں بتاؤں گا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں، اس کے افکار خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں تو اسی کی آنکھ سے، اور سنتے ہیں تو اسی کے کان سے، اور سوچتے ہیں تو بھی اسی کے دماغ سے۔ اگر معاشرہ صالح ہے، اس میں نیکی کا رجحان ہے، شرافت کا درخت پھلا پھولا ہے، اور حیا کا پانی بھی خشک نہیں ہوا، تو یہ معاشرہ ناکارہ بیجوں کو بھی شجر سایہ دیتا ہے۔ آج ان کہانیوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک اچھی باتوں کو پہنچایا جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان 5 کہانیوں کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو ضرور سنائیے، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے وہ بھائی اور بہنیں جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور ہمارا 100K کا ٹارگیٹ بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ عظیم تاجر۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار سر پر دوڑتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے اور وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ چند راہگیر نظر آئے۔ ان سے قافلے کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لی۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتا ہوا وہ تیز رفتار گھوڑے پر چلا جا رہا تھا کہ دور سے کچھ لوگ نظر آئے۔ قریب ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ مقصود کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ قافلہ تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا، مگر اس کی گھوڑے کی بر رفتاری فاصلے کو کم سے کم تر بنا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مسافروں کے سروں تک پہنچ گیا، اور مطلوبہ شخص کو سامنے پا کر اس نے اسے مخاطب کیا اور پوچھا، کیا مشہور کپڑا بیچنے والے احمد بن طبیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ جی ہاں، اس نے تجسس بھری نگاہوں سے آنے والے اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میرے ملازم نے کپڑا بیچ کر پیسے مجھے دیے تو میں نے پوچھا کپڑا کس سے بیچا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک مسافر کو۔ میں نے پوچھا کیا اسے کپڑے کا عیب بتا دیا تھا؟ تو احمد نے کہا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا۔ احمد کا کہنا تھا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، آئندہ احتیاط کروں گا۔ لیکن میں اس کے پیچھے پڑ گیا اور اسے آپ کا نشان تلاش کرنے کے لیے کہا۔ بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن اس وقت تک آپ جا چکے تھے اور قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک بر رفتار گھوڑا کرائے پر لے لیا اور آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کپڑے میں عیب ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آنے والے اس عظیم تاجر کو، جس نے محض کپڑے کا نوز بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے ملازم کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دے دیے۔ عظیم تاجر نے حیرت سے پوچھا، وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟ مسافر نے جواب دیا، وہ کھوٹے تھے۔ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی سچائی اور دیانتداری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑے کا نوز بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خلیف رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس ایمان افروز سبق آموز واقعے میں نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے دیانتداری کا سبق موجود ہے۔ کاروبار میں بھی ایمانداری ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی چیز میں کوئی عیب ہے تو اسے بتا کر بیچنا چاہیے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ چادریں اور اوڑھنیاں بیچتے تھے۔ جب آسمان ابر آلود ہوتا تو فروخت نہ کرتے، نہ بازار لے کر جاتے۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا، جب کالے بادل چھائے ہوں تو خریدار کو عیب نظر نہیں آتے۔ لقمہ حلال۔ دیوبند میں بزرگ شاہ عبداللہ صاحب تھے، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے مگر بہت نیک تھے۔ ذکر و شغل ان کا مشغلہ تھا، اللہ والے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے معاش کا یہ سلسلہ کر رکھا تھا کہ گھاس کاٹ کر بیچتے تھے، اور گھاس کی گھٹی کے 6 پیسے متعین تھے، نہ 1 پیسہ کم لیتے تھے اور نہ زیادہ۔ اور لوگوں کا دیوبند میں یہ حال تھا کہ جنہیں جانوروں کے لیے گھاس خریدنے کی ضرورت ہوتی، ان کی ایک قطار کھڑی رہتی تھی، اور بھی بہت سے مرد عورت گھاس بیچتے تھے۔ ان کی گھٹیاں رکھی رہتی تھیں مگر کوئی ان سے نہ لیتا تھا۔ ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ شاہ جی کی گھٹی خریدیں گے، گھر میں برکت ہو جائے گی، اس لیے سب انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔
اور جہاں دیکھا شاہ جی گھٹی لے کر آئے، لوگ ان کی طرف دوڑتے تھے۔ بس جس نے پہلے ہاتھ لگا لیا شاہ جی وہیں گھٹی ڈال دیتے تھے کہ بس لے جاؤ، اسی کی گھٹی ہو جاتی تھی اور 6 پیسے متعین تھے، سردی ہو یا گرمی ہو، برسات نہ 1 پائی کم نہ زیادہ۔ اس کا مصرف ان کے یہاں یہ تھا کہ 2 پیسے اسی وقت صدقہ کر دیتے۔ اس زمانے میں پیسوں کے کچھ تانبے کے ٹکڑے آتے تھے جنہیں مصوری پیشہ کہا جاتا تھا۔ 1 پیسے کے بہت سے ٹکڑے آ جاتے تھے تو 2 پیسوں کے بہت سے ٹکڑے لیتے اور وہ ٹکڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور 2 پیسے روزانہ گھر کے خرچ تھا، 1 پیسے کا آٹا اور کچھ تیل وغیرہ لے لیا۔ بہرحال گھر کی ضروریات 2 پیسوں میں پوری کرتے اور 2 پیسے روز جمع کیا کرتے۔ سال بھر میں جب اس کے 6-7 روپے جمع ہو جاتے تو اس رقم سے ہمارے ان بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد بن قاسم صاحب، مولانا رفیع الدین صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی دارالعلوم آتے ان کی بھی دعوت کرتے۔ سال میں 1 دعوت ہوتی تھی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دعوت کا وقت آئے اور شاہ جی کے گھر کا کھانا کھائیں، اور فرمایا جس دن ان کے گھر کھانا کھاتے تھے 40 دن قلب میں نورانیت رہتی ہے اور جذبہ اٹھتا ہے کہ نماز پڑھو، تلاوت بھی کرو، ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سال بھر ہمیں دعوت کا انتظار رہتا۔ ایک مرتبہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے بیمار ہو گئے تو مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے کہلوا بھیجا کہ میں تو مریض ہوں، آ نہیں سکتا، یہ 7-8 روپے رکھے ہوئے ہیں، آپ میری طرف سے ان بزرگوں کی دعوت کر دیں۔ یہ پیسے جب مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے، زمین کو پاک کیا، اس پر بیٹھ کر خود کھانا پکایا اور ان سب بزرگوں کی دعوت کی۔ تو یہ ہے حلال لقمے کا اثر ہوتا ہے کہ دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، عبادت و اطاعت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ دل کی بات۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب اس کے والد آ جائیں تو آپ پوچھیں کہ وہ کیا بات ہے جو اس نے اپنے دل میں کہی، وہ باتیں جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ جب وہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ نے اس شخص کے والد سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ اس کا مال چھیننا چاہتے ہیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کا مال اس کی پھپھی، خالہ یا صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ اور کہاں خرچ کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے والد سے پوچھا کہ وہ کیا باتیں ہیں جنہیں تم نے اپنے دل میں کہا اور جن کو ابھی تک تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ مجھے بھی سناؤ۔ اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بات جو میرے کانوں نے نہیں سنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ پھر شخص نے کہا یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار اپنے دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، وہ میں نے غم کی حالت میں دل میں کہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں بھی سناؤ۔ پھر اس نے دل میں آنے والے وہ دردناک اشعار سنائے، اے بیٹے، میں نے بچپن میں تیری غذا کا انتظام کیا اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے جاگنے اور بے قراری میں گزار دی، ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہا، میرا دل تمہاری موت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ مرنے کا ایک دن مقرر ہے جو پیچھے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میری شفقت کا بدلہ سختی اور سخت بات سے دیا، جیسے تم ہی نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کیا کرتا ہے، کم از کم مجھے پڑوسی جیسا حق دیتے اور خود میرے ہی مال میں میرے واسطے کنجوسی نہ کرتے۔ یہ اشعار سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور پھر غصے سے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا جاؤ تم بھی اور تمہارا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ ادب۔ ایک شخص نے بات چیت کے دوران یہ جملہ کہہ دیا مدینے کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ اسے 30 کوڑے مارے جائیں اور کچھ وقت کے لیے قید میں رکھا جائے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنی سختی کس لیے؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا شخص تو اس لائق ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ جس زمین میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ اس کے متعلق گمان کرتا ہے کہ اس کی مٹی خراب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو راستے کے درمیان کبھی نہ چلتے، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا ممکن ہے ان راستوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہوں، اگر میرے قدم ان کے نشانات پر آ گئے تو سخت بےدبی ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کے پاس سواری کے لیے بہترین گھوڑے ہیں، پھر بھی آپ مدینہ منورہ میں ان پر سواری نہیں کرتے؟ آپ نے جواب دیا مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ جس مقدس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں میں اس جگہ کو گھوڑے کے سموں سے پامال کروں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوتا ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، گفتگو کے دوران میں نے ایک حدیث مبارک کے بارے میں پوچھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ راستہ چلتے ہوئے مجھ سے حدیث مبارک کے بابت سوال کریں گے، یعنی ان کے نزدیک یہ بات بھی ادب کے خلاف تھی کہ راستہ چلتے حدیث کے بارے میں پوچھا جائے۔ فیصلہ برسوں پرانی بات ہے، ایک عدالت میں جج صاحب لوگوں کے مقدمات نمٹا رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک مقدمہ لایا گیا، ایک نابینا اور اس کے ساتھ دوسرے دو آدمی۔ نابینا نے جج صاحب سے کہا یہ دونوں آدمی میرے دھرم چھین رہے ہیں، حالانکہ میں نے لوگوں سے مانگ مانگ کر ان کو جمع کیا، جبکہ وہ دونوں آدمی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب یہ دھرم تو ہمارے ہیں، یہ راستے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ صرف ایک مرتبہ دولت کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ لوں، تو ہم نے اپنی کمائی ہوئی رقم تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے اس رقم پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے اس سے اپنی رقم واپس لینے کی کوشش کی تو اس نے شور مچا دیا۔ لوگوں نے اس نابینا کو سچا سمجھا اور اس کے اندھا ہونے کی وجہ سے اس پر ترس کھایا اور ہمیں پکڑ کر اسے عدالت میں لے آئے۔ ان دونوں نے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا۔ جج صاحب ہم گوشت فروخت کرتے ہیں، ہم کام ختم کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ یہ نابینا فقیر راستے میں ملا۔ جج صاحب سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر سوچ کر حکم دیا کہ ایک لوہے کی کڑھائی لائی جائے اور اس میں پانی ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ جج صاحب کسی کو کڑھائی میں ڈالیں گے، حالانکہ انہوں نے کبھی اس طرح کا ظالمانہ فیصلہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ حکم کے مطابق کڑھائی لائی گئی اور اس میں پانی ڈال کر اسے گرم کیا گیا۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ جب پانی اچھی طرح ابلنے لگا تو اچانک جج صاحب نے درہموں کی وہ تھیلی اس پانی میں الٹ دی اور پھر پانی کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ سارے درہم ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیے جائیں اور اس نابینا کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ اسے اس کی بری حرکت کی سزا مل جائے، اور جب تک توبہ نہ کرے اسے جیل میں رکھا جائے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے۔ سب اس نابینا کو ہمدردی سے دیکھنے لگے۔ لوگ اس فیصلے کی وجہ جاننے کے منتظر تھے۔ جج صاحب کہنے لگے میرا فیصلہ حق ہے، یہ رقم در حقیقت ان دونوں آدمیوں ہی کی ہے۔ اس کا پتہ مجھے اس طرح چلا کہ یہ دونوں قصاب ہیں اور گوشت بیچتے ہیں۔ گوشت بیچنے کے دوران میں گوشت و چربی ہاتھوں کو لگتی ہے۔ اب ان ہاتھوں سے انہوں نے دھرموں کو پکڑا تو یہ چربی وغیرہ ان دھرموں کو بھی لگ گئی۔ جب یہ دھرم پانی میں ڈالے گئے تو پانی کے چاروں طرف چربی پگھل کر پھیل گئی۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دھرم انہی دونوں آدمیوں کے ہیں اور نابینا جھوٹ بولتا ہے۔ جب اس نابینا کو جیل میں لے جانے لگے تو اس نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سارے حاضرین جج صاحب کی اس دیانت و ذہانت سے پر فیصلے پر خوشی سے جھوم اٹھے۔